غلاف کعبہ کو 700 کلو گرام ریشم سے بنایا جاتا ہے اور سونے کی تاروں سے غلاف کعبہ پر لکھائی کی جاتی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کی جگہ پر معراج والی رات 2 نفل پڑھ کر قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ جس نے حتیم کی جگہ پر کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھے وہ یقین کر لے کہ اس نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھے۔ غریب مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، غریب مسلمان بیت اللہ شریف کے اندر جا کر نفل نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ بیت اللہ کا ایک حصہ جسے حتیم کہتے ہیں چھڑوا دیا گیا تاکہ قیامت تک آنے والے غریب مسلمان بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو عبادت کی نیت سے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ سب سے پہلے اس بیت اللہ شریف کو بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بیت اللہ کو عبادت کی نیت سے بنایا، ورنہ اس گھر سے پہلے اور بھی بہت سے گھر رہائش کے لیے بنائے گئے۔ عبادت کی نیت سے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد طوفان نوح کے اندر یہ گھر ختم ہو گیا، اس کی بنیادیں تھوڑی سی رہ گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا، آپ بھی انہی بنیادوں پر بیت اللہ شریف کو تعمیر کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش مکہ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ جب قریش مکہ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تو اس وقت پورے مکہ مکرمہ کے اندر اعلان کرایا تھا کہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کے لیے حلال رقم جمع کی جائے، حلال دولت جمع کی جائے، حلال پیسہ جمع کیا جائے۔ جب تمام قریش مکہ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے حلال رقم جمع کی، اتنی پیسہ نہیں تھا، اتنی رقم نہیں تھی کہ جو بیت اللہ شریف کی بنیادیں تھیں انہی بنیادوں پر پورے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا جائے۔ اسی لیے جتنی ان کے پاس رقم تھی اسی حساب سے انہوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور بیت اللہ شریف کا کچھ حصہ چھوڑ دیا کہ اتنی رقم موجود نہیں تھی کہ پورے بیت اللہ شریف کو تعمیر کر سکے۔ یہی وجہ ہے بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک جگہ ہے جسے حتیم کہتے ہیں، یہ بھی قریش مکہ کے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے سے پہلے بیت اللہ شریف کے اندر شامل تھی، اور آج بھی بیت اللہ شریف کے اندر شامل ہے، لیکن قریش مکہ نے اس جگہ پر بیت اللہ شریف کو تعمیر نہیں کیا تھا، یہ تھوڑی سی جگہ بیت اللہ شریف کی چھوڑ دی تھی، اس لیے کہ ان کے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی۔ قریش مکہ نے جو تعمیر کی تھی وہی تعمیر آج تک چلی آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کرنے کے لیے تشریف لائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے،
میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے ساتھ جو حتیم جگہ ہے اس جگہ پر بھی بیت اللہ کو تعمیر کر دوں اور بیت اللہ شریف کو مکمل کر دوں، لیکن تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، مجھے فتنے کا خطرہ ہے، اسی خطرے کی وجہ سے تعمیر نہیں کر رہا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر نہیں کی، حتیم جو جگہ ہے اس جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر نہیں کی۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اسی جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر کسی نے نہیں کی۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر فرما دیتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آنے والے مسلمان اس جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر کرتے۔ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، کیونکہ بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی جو سعادت ملتی ہے وہ حکمرانوں کو ملتی ہے، امیروں کو ملتی ہے، امراء اور سلاطین کو ملتی ہے۔ امراء اور سلاطین کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، غریب مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ غریب مسلمان بیت اللہ شریف کے اندر جا کر نفل نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ بیت اللہ کا ایک حصہ جسے حتیم کہتے ہیں چھڑوا دیا گیا، تاکہ قیامت تک آنے والے غریب مسلمان بھی حتیم والی جگہ پر بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر نفل پڑھ سکیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب مسلمانوں کو یہ سعادت دینے کے لیے اللہ کی طرف سے اس جگہ کو چھڑوا دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس جگہ کو چھوڑا گیا تاکہ اس امت کے غریب مسلمان بھی بیت اللہ شریف کے اندر نفل پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ کی طرف تشریف لائے تو حتیم کی جگہ پر کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کی جگہ پر معراج والی رات 2 نفل پڑھ کر قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ جس نے حتیم کی جگہ پر کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھے وہ یقین کر لے کہ اس نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھے۔ سب سے پہلے شاہ طبہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 900 سال پہلے بیت اللہ شریف کو غلاف چڑھایا تھا۔ پھر قریش مکہ نے بیت اللہ شریف کو ریشم کا غلاف چڑھایا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی اور مصری چادر کا غلاف چڑھایا۔ جیسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی مصری چادر کا غلاف چڑھایا، اب یہ غلاف کعبہ شرعی بن گیا۔ پھر اس کے بعد آج تک امت کے لوگ بیت اللہ شریف کو غلاف پہنا رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عباسی خلفاء نے سیاہ رنگ کا غلاف بیت اللہ کو پہنا کر اس کلر کو پکا کر دیا۔ یہی وجہ ہے آج تک امت مسلمہ بیت اللہ شریف کو سیاہ کلر کا غلاف پہناتی ہے۔ یہ غلاف کعبہ کس چیز سے بنتا ہے؟ غلاف کعبہ کو 700 کلو گرام ریشم سے بنایا جاتا ہے اور سونے کی تاروں سے غلاف کعبہ پر لکھائی کی جاتی ہے۔ اور حج کے ایام میں جب حاجی عرفات کے میدان میں چلے جاتے ہیں، پیچھے بہت کم حاجی بچتے ہیں، تو اس وقت میں یہ 2 ٹن وزنی غلاف کعبہ بیت اللہ کو پہنایا جاتا ہے۔ جب حاجی لوگ عرفات کے میدان سے واپس آتے ہیں طواف زیارت کرنے کے لیے، تو اس وقت وہ محسوس کرتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا غلاف اب نیا ہو چکا ہے۔ بیت اللہ شریف کو جو غلاف پہنایا جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، شریعت نے حسن میں پردے کو پسند کیا ہے۔ جو چیز پردے میں ہوتی ہے اس کے حسن میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، تو غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ جیسے ہی غلاف کعبہ پکڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتی، ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ محبوب کا دامن پکڑ کر اپنے دل کا غم اور درد سنا رہے ہیں۔ محبوب کا دامن پکڑ کر اپنے دل کا غم اور درد اپنے محبوب کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔
اسی لیے حاجی لوگ بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں اور آنسو کی برسات ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہی احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے دامن کو پکڑا ہوا ہے۔ تو عمر نے سوچا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کا کلام پڑھ رہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ عمر پھر سوچ میں پڑ گئے، شاید کاہن کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وما هو بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ تو عمر اور سوچ میں پڑ گئے، یہ ایسا کیسا کلام ہے جو شاعر کا بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی اس آیت مبارکہ پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اس سردار نے آ کر حضرت عباس سے کہا میں نے آج ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو آج تک کبھی نہیں دیکھی، لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی عجیب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا جی ہاں، جس کو تو نے دیکھا وہ محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پیچھے ان کے چچا زاد بھائی حضرت علی ہیں، اور ان کے پیچھے ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ایک مرتبہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہونے سے ایک رات پہلے مسجد حرام میں آئے تو دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے۔ اس کو تو معلوم نہیں تھا کہ قرآن مجید کیا ہوتا ہے۔ دیکھا محمود صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر غلاف کعبہ کے اندر چھپ چھپ کر محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھ رہے تھے وہ سننے لگے۔ اس وقت محمود صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے جن کے اندر سجا بندی تھی۔ تو عمر نے سوچا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کا کلام پڑھ رہے، تو محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ عمر پھر سوچ میں پڑ گئے، شاید کاہن کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وما هو بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ تو عمر اور سوچ میں پڑ گئے، یہ ایسا کیسا کلام ہے جو شاعر کا بھی نہیں ہے، کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، یہ کون سا کلام ہے؟ دوسرے دن قریش کے سرداروں نے عمر کو بھیجا کہ جاؤ قصہ تمام کر کے۔ کافی عرصہ سے قریش کے لوگ پریشان ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، آج کام تمام کر کے آؤ۔ عمر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر چل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا آج میں کام تمام کرنے جا رہا۔ اس صحابی نے کہا پہلے اپنے گھر میں جا کر اپنی بہن سے پوچھ، تیری بہن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے۔ عمر غصے میں آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ ہمشیرہ کے گھر میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت عمر کی بہن اور بہنوئی کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ انہیں جلدی سے اپنے استاد کو بھی چھپا دیا اور قرآن مجید کے نسخے کو بھی چھپا دیے۔ عمر اندر آئے، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ خاموش۔ سختی سے پوچھا تو بتایا ہاں ہم مسلمان ہو چکے، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اپنے بہنوئی کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن قریب آئی تو اس کو بھی پیٹنا شروع کر دیا۔
بہن نے کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. ہاں میں اقرار کرتی ہوں میں مسلمان ہو چکی ہوں, میں کلمہ پڑھ چکی ہوں. تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ ہمیں قتل کر سکتا ہے, ہماری جانوں کے ٹکڑے کر سکتا ہے, ہمیں ختم کر سکتا ہے, لیکن ہمارے دل سے ایمان کے نور کو نہیں نکال سکتا. اپنی بہن کی زبان سے یہ الفاظ سنے, غصہ ٹھنڈا پڑ گیا. عمر نے کہا مجھے بھی وہ نسخہ لا کر دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے, وہ کلام مجھے بھی لا کر دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے. ہمشیرہ نے کہا تو ناپاک ہے, ایسے تیرے ہاتھ میں وہ کلام نہیں دے سکتے, تجھے پہلے غسل کرنا پڑے گا. عمر نے غسل کیا, پھر اس کے بعد قرآن مجید کا نسخہ ہاتھ میں لیا, پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. حضرت عمر یہ کلام پڑھتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے. جیسے ہی اس آیت مبارکہ پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. اس آیت مبارکہ پر پہنچے, دل کے اندر یہ کلام اتر گیا اور کہنے لگے مجھے بھی کلمہ پڑھا. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا, کلمہ پڑھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری ہو گئی, صحابہ کرام خوش ہو گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ خوش ہوئے. قریش کا سردار ایک مرتبہ حرم شریف کے اندر آیا, بیت اللہ شریف کے پاس آیا, مسجد حرام میں آیا. آ کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کر رہا ہے. اس کے پیچھے تقریباً 16 سال کا بچہ بھی کھڑا ہے, پھر اس کے پیچھے ایک عورت بھی کھڑی ہے. اس سردار نے آ کر حضرت عباس سے کہا میں نے آج ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو آج تک کبھی نہیں دیکھی, لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, کوئی عجیب واقعہ پیش آنے والا ہے. حضرت عباس نے فرمایا جی ہاں, جس کو تو نے دیکھا وہ محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے پیچھے ان کے چچا زاد بھائی حضرت علی ہیں, اور ان کے پیچھے ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. یہ نماز پڑھتے ہیں, اپنے رب کی عبادت کرتے, کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سب سے پہلی نماز پڑھی, اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے, محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے, ان کے پیچھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہوتی. اس ترتیب سے نماز پڑھا کرتے تھے. آج بھی اگر حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں, بیت اللہ کا طواف کرنے لگیں تو دیکھیں بیت اللہ کے دروازے کے دائیں جانب بنیاد کی طرف 5-6 پتھر لگے ہوئے نظر آئیں گے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز پڑھی تھی. اور اگر حج کرنے والوں اور عمرہ ادا کرنے والوں کو موقع مل جائے یہاں پر 2 نفل پڑھنے کا, 2 نفل پڑھ لیں اور یہ دعا کریں اے ہمارے پروردگار, جیسے آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی تھی مجھے بھی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دے, نماز کے اندر خشوع خضوع سکھا دے. جیسا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کی عبادت کر, ان تعبد اللہ کأنک تراہ, ایسے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا.
فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تجھے یہ مقام نصیب نہ ہو، یہ مقام اور درجہ حاصل نہ ہو، تو کم از کم اتنا تو غور کر لینا، فَإِنَّهُ يَرَى، اگر تو پروردگار کو نہیں دیکھ رہا، کم از کم یہ غور کر لینا، یہ سوچ لینا، دل اور دماغ میں بٹھا لینا کہ پروردگار تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ درجہ بھی نصیب ہو جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ تو یہاں پر 2 نفل پڑھ کر دعا مانگ لیا کریں، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی ویسی ہی نماز سکھا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔